کہ آپ بھی اپنے اولاد سے اور اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے اور مقتدیوں سے یہی تعارف کروائیں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں ایک مسیحیہ ہوں، مسجد میں ٹکڑے کھا کر پلا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی مسیحیے تھے اور میرے دادا بھی مسیحیے تھے، اور میری کوشش رہی کہ میری اولاد بھی مسیحیہ ہو۔ پوتے ابھی ہیں نہیں، لیکن ان کی میں وصیت کر کے جاتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں کہ یہ مسیحیے ہیں، مسجد کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور مسجد کا کے رب کا گاتے ہیں، بس ہمارا یہ تھا۔ اب حضرات نے سمجھے میری بات کو؟ علی گڑھ سے سر سید خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا ہمارے اکابرین دیوبند کو کہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ تعلیمات سیکھ لیں گے علماء حضرات۔ تو چونکہ انگریز نے بر صغیر میں آنے کے بعد دو کام ایسے کیے تھے جس سے اسلامی سلطنت، جس کو اس وقت مغلیہ سلطنت کہتے تھے، اور دنیا کی امیر ترین سلطنت، امیر ترین، جیسے آج کل لوگ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جاتے ہیں نا، کہ امیر ملک ہے، ادھر جا کر چھوٹا سا بھی کام کرو تو بہت پیسہ ملے گا۔ تو پوری دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتی تھی، ادھر آ کر تھوڑا سا بھی دھوکہ کرو تو بہت کچھ لوٹ لو گے۔ انگریز یہاں تجارت کرنے آیا تھا کہ تھوڑی سی بھی تجارت کرو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن پھر اس نے اصل اپنا رنگ دکھایا، تھوڑا سا بھی دھوکہ دو بہت کچھ لوٹو گے۔ ایسا امیر تھا ہندوستان جیسے کسی زمانے میں۔ تو مسلمان یہ علی گڑھ میں یہ دوبارہ سیکھ لیں گے، تو انگریز نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ سرکاری زبان فارسی نہیں ہوگی، انگریزی ہوگی۔ ہندوستان دنیا کا وہ ترقی یافتہ ملک تھا کہ جس میں علمی اور مذہبی زبان عربی تھی، علمی زبان عربی تھی جو ہندوستان کے علماء کو پوری دنیا سے متعارف کرواتی تھی، اور پوری دنیا اللہ کی قسم آج بھی مانتی ہے کہ ہندوستان کے علماء کی جو تصنیفات ہیں، تدریس تو انہوں نے کم کی۔ جب ہمارے حضرات حرم شریف جاتے تھے تو کچھ پڑھا دیتے تھے، ورنہ باہر سے یہاں پڑھنے کم ہی کوئی آتا، کتابیں وہاں پہنچتی تھی۔ جو تصنیفات ہمارے اکابرین کی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لے کر حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے وقت تک، دنیا اس پر حیران ہے کہ کیسا علم ہے۔ میں ابھی دمشق میں تھا تو یہ بی بی زینب کا جو مزار ہے، یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نہیں کہنا چاہیے، یہ نسبت غلط ہے 100% قطعاً۔ بی بی زینب ایک خاتون کی، ان کا مزار ہے، ان کا متولی اور اس پورے علاقے کا وہ کمشنر ہے۔ ہمارے یہاں کمشنر ہوتا ہے نا، ڈپٹی کمشنر، وہ آپ سمجھے۔ تو وہ عالم بھی ہے، شیخ بھی ہے، سادات میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو وہاں بٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی عالم لاؤ ہندوستان سے، ہندوستان کا مطلب کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی ریاست، برما، نیپال بھی، افغانستان بھی۔ دیوبندیت فرقے کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریہ بھی قدیم نہیں ہے، جدید نہیں ہے، قدیم ترین ہے۔ جو اہل سنت والجماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نظریہ تھا، یہ اسی نظریے کی ایک بہترین، معتدل، سلیم تعبیر ہے۔ تو کوئی عالم وہاں سے لاؤ، افغانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، وہ یہاں آ کر ہمیں حدیث شریف کی کوئی کتاب پڑھا کر، حدیث شریف کی کسی کتاب کی تجرید پڑھا کر، سند نہیں، مقرر حدیث نہیں، صرف متن مجرد غیر مقرر پڑھا کر اجازت حدیث دے دے۔ کیونکہ یہاں بعض حضرات کا بہت زور ہے جو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حدیث نہیں آتی، حنفی اور شافعی دونوں وہاں برابر، آپ مقلد حضرات کو حدیث شریف نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ پھر پوری دنیا میں یہاں سے کیوں کہتے ہو کہ لاؤ؟ میں تو اور دنیا میں بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں بھی درخواست کروں گا۔ جو میں نے حدیث شریف پڑھی تو میرے پاس یمن کے بڑے جو محدث خاندان ہیں، مراکش کے جو سب سے عالی سند ہے، عراق کی جو نظامی والی اصل سند ہے، ادھر سے نظامی والی ہماری سند تو وہاں سے آئی ہے، تو مصر، موریتانیہ، صومالیہ بھی، شام اور ترکی تو ویسے بھی، فلسطین بھی، قطر بھی، بڑے بڑے علماء، ان کو لے آؤں گا۔ ہاں نہیں، ہندوستان والے حضرات کی جو برکت ہے نا وہ چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سادات بھی ہے، عالم بھی ہے، شیخ بھی ہے، حکومت میں بھی ہے اس وقت، اور وہ مانتا ہے کہ بس وہ جو ایک دورہ ادھر تحاوی شریف کا ہوا تھا سلطان فاتح کی مسجد میں، ایک دورہ موطا امام مالک کا ابھی ہوا ہے بنی امیہ، جامع امیہ میں، بس ایسا دورہ ہمیں چاہیے کسی پاکستانی عالم کا۔ تو عربی ہماری علمی زبان تھی، فارسی ہماری سرکاری زبان تھی، اردو ہماری عوامی زبان تھی، اور ہندی اور سنسکرت ہماری مقامی زبان تھی۔ 5 زبانیں اس ملک میں بولی جاتی تھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ اور دنیا میں سب سے زیادہ سونے اور جواہرات جو زمین سے برآمد ہو چکے ہیں، زمین کے نیچے نہیں، اس کا ذخیرہ بھی ہندوستان میں تھا۔ خلافت عثمانیہ والے حضرات نے جب مجلۃ الاحکام العدلیہ یعنی اسلامی عدالتوں کے لیے قوانین کا مجموعہ ترتیب دیا نا، تو اس وقت خلافت عثمانیہ آج کے 32 ملکوں پر تھی، بعض کہتے ہیں کہ 37، بعض چھوٹے چھوٹے اور بن گئے، تو 37 ملکوں سے یا 32 ملکوں سے انہوں نے علماء جمع کیے تھے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہدایت کی طرز پر 4 جلدوں میں فتاوی عالمگیری لکھوائی نا، کہیں سے نہیں جمع کیے سوائے ہندوستان کے، کہیں باہر سے انہوں نے عالم نہیں بلایا، اور اس کا معیار آپ دیکھ لیں دنیا میں کس پائے کی ہے۔ شامیہ کی ایک شرح یعنی در مختار کی ایک شرح تو رد المختار ہے نا، شامیہ عرب میں لکھی گئی تھی، ایک شرح یہاں لکھی گئی تھی سندھ میں، علامہ عابد سندھی نے طوالع الانوار، اس زمانے کے 30,000 صفحات تھے،
وہ مفصل شرح ہے، پورا حاشیہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس پر کام نہیں کیا، اس کو متعارف نہیں کروایا۔ جو ہمارے کام عرب میں پہنچے وہ دنیا مانتی ہے۔ تو علی گڑھ والے حضرات نے جب کہا دیوبند والے حضرات سے کہ زبان بدل گئی، اب تعلیم بدل جائے گی، طبقہ اشرافیہ کی ترجیحات بدل جائیں گی، اب مدرسے میں کوئی نہیں آئے گا پڑھنے، اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مسیح الملک حکیم اجمل خان ایک سبق میں نہیں پڑھیں گے۔ اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دیوبند میں رہنے والے تھے، مدرسے میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھیں گے، اور جو ہمارا MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اب کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا، لہذا وہ مسیحا نہیں رہے گا، وہ کسائی ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہو، اس کو نصیب میں صرف بددعائیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا جی ان کو یہاں بھیجیں کہ یہ کچھ سیکھ لیں، ان کے روزی روزگار کا انتظام ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں چاہتے یہ تعلیم حاصل کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیٹھ مسیحیے ہوں، جیسے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عمرانیات کا مجتہد تھا، دنیا مانتی ہے، اسی کے علوم کو نقل کر کے انہوں نے اپنی فلاحی ریاستیں آج بنائی ہیں۔ وہ کہتا ہے انسانی معاشروں کے مطالعے کا ماہر کہ انسانی معاشرے میں ہر طبقے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ ایک عالم کا کام ہے مسجد کو، مدرسہ ممبر کو، مسجد کو، ممبر و محراب کو آباد رکھنا، اللہ کی نام کی صدا یہاں سے بلند ہوتی رہے، اور مدرسے کو آباد رکھنا کہ دینی علوم ابتدائی بھی، ثانوی بھی، اعلیٰ بھی، منتہی بھی، متخصص بھی مدرسے میں ہوں۔ کسی نے ان کی سرپرستی نہیں کرنی ہے، اس میں نہ کرنی ہے، یہ دوسرے کام کیسے کرتا ہے؟ اتنی بڑی ذمہ داری کہ قاعدہ ناظرہ سے بھی پہلے جب بچہ پیدا ہوگا تو بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ میں تحنیک کی جائے گی، اس وقت سے کون سکھائے گا بسم اللہ اس کی ماں کو یا باپ کو، ولی کو؟ اس وقت سے اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ قاعدہ ناظرہ، حفظ، اعدادیہ، درس نظامی، تخصصات، یہ ذمہ داری ہے، اس سے بھی بہت پہلے ہے، اس کے بھی بہت بعد ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری پورا کرنے والا وہ اپنے کام پر توجہ دے۔ انہوں نے یہ کیا طریقے بنائے ہیں؟ امام ہے قرآن صحیح نہیں پڑھتا، خطیب ہے اس کا اصلاحی بیان نہیں کرتا ہے، وہ نائب خطیب ہے درس قرآن نہیں دیتا، درس حدیث نہیں دیتا، فقہ کا ایک مسئلہ سبق نہیں پڑھاتا۔ آپ آج مسجد میں جتنی مساجد ہیں علماء دیوبند کی، ان کو پابند کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں خدا اس آدمی کو جنت کے اعلیٰ درجے پر لے جائے جس نے علماء کو پابند کیا کہ یہ جمعہ سے پہلے کا خطبہ اردو میں ضرور دیا کر۔ بعض حضرات اس کو بدعت کہتے تھے، میں اس میں توقف کرتا ہوں، نہیں، اللہ اس کو بدعت حسنہ کا بہت بڑا اجر دے، ورنہ ہمارا مولوی میری طرح اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آنے جانے کا دروازہ محراب میں ہو، اس لیے نہیں کہ مقتدیوں سے پہلے آ کر بیٹھے اور ان سے بات اٹھ کر جائے، نہ، مقتدیوں کے بعد آئے اور پہلے ہی نکلے اور سیدھا جا کر BBC ٹائم ہو گیا، BBC سنے۔ مسجد کو اگر درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، 2 دن درس قرآن دو، فجر کے بعد 2 دن درس حدیث، 2 دن درس فقہ، 1 دن چھٹی کرو، یہ علماء دیوبند کی مدارس میں شروع ہو جائے۔ آدھے گمراہیاں بھی آدھی ختم، فتنے بھی آدھے ختم، اور شکوے شکایتیں عوام کی آدھی ختم۔ اونچی چھلانگیں مار رہا ہے میڈیا، میڈیا، میڈیا۔ آپ کو پتا ہے میڈیا کس دجال کا نام ہے؟ آپ اس میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالو گے، آپ کو خود نہیں پتا یہ دلدل سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ آپ سمندر میں کود رہے ہیں کہ ڈوبنے والے کو بچاتا ہوں، آپ نے خود کبھی ٹھہرے ہوئے حوض میں بھی نہیں تیراکی کی، کیسے بچائیں گے آپ؟ اونچا جانے کی مت کوشش کرو، نیچے زمین پر بیٹھو۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا ہے، جو مٹی پر بیٹھتا ہے یہ مٹی اسی کے لیے پھر دعا کرتی ہے۔ جتنا بھی اونچا جانا ہے مٹی میں اتنا ہی اندر جاؤ، لا یصعد الکلم الطیب، جتنا آدمی اندر خاک ہوگا اتنا ہی اس کا کلمہ طیب ہوگا، اتنا ہی مقرب فرشتے اوپر لے جائیں گے اس کی باتوں کو۔ ہمارے علماء دیوبند نے کہا ہم کو تو مسیحیت تیار کرنے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے، دیوبندی حضرات بابو گیری چھوڑ دو، یہ دنیاوی مناسب دین کی خدمت کے نام پر، سبحان اللہ۔ یہ احبار اور رہبان کا کیا کام تھا؟ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ ہم آج کل کے دیوبندیوں نے اپنا لیا ہے، تعویلیں کر کر کے اپنا منصب نہیں سنبھالتے، اپنا مورچہ خالی ہے، نہ ہمارے مقتدیوں کا دفاع ہو رہا ہے، نہ دشمن پر اقدام ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ عقیدے کا دفاع، نہ اعمال کی تبلیغ، فارغ۔ جتنے مسجدیں ہماری پاس ہیں نا ان کو سنبھالو، جتنے مدرسے ہمارے پاس ہیں ان کو سنبھالو، جتنی خانقاہیں ہمارے پاس ہیں ان کو سنبھالو، جتنے تبلیغ کا کام جتنی جگہ ہو رہا ہے اس کو سنبھالو، یہ خود آگے بڑھے گا۔ جتنا بھی کوئی آدمی ہے کسی بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ شام کو تو گھر آتا ہے نا، اور ابھی اتنا قہر نہیں آیا کہ جہاں شام کو آئے تو ادھر مسجد نہ ہو۔
ادھر مسجد ہے لیکن اس میں بیٹھا ہوا وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ ہوشیار ہے. وہ دیوبندی خود کو کہتا ہے لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرح درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک شاگرد، ابھی انہوں نے دوسرا لفظ کہا تھا نا کہ 49 ساتھی ہیں، اور میں نے کہا ایک بھی بہت ہے، کام تو اسی سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنی نصرت جب نازل کرے تو کسی غیر کا اس میں شرکت ہو. جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ لوگ ہیں ان کی نظر آ جاتی ہے زمینی خداؤں پر آ جاتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ہے تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اس وقت غیبی دنیا حرکت میں آ جاتی ہے. انہوں نے ایک پر ہی اتنی محنت کی جتنی وہ سقوط سے پہلے سینکڑوں پر کرتے تھے. سقوط سے پہلے وہی سینکڑوں درس ہوتا تھا نا، درس حدیث کا، دور حدیث میں سینکڑوں ہوتے تھے نا. ایک تھا ان کا، ایک سے کام شروع کر. اس درخت کو سنبھالو، یہ مسجد بھی بن جائے گا، یہ منبر و محراب بھی ہوگا، یا صحابہ صفہ کا چبوترا بھی ہوگا، اور یہ مسجد نبوی کی خانقاہ بھی ہوگا، معسکر بھی ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا. دستیاب وسائل میں کام شروع کرو، لیکن بے وفائی مت کرو، غداری مت کرو، دھوکہ دہی مت کرو. آپ کو یہ مسند ملی ہے اور سامنے 20-25 طلبہ ہیں، 5, 10, 20, 25, 40 گردان میں 100-200 بھی دیکھ لیا ہوتے ہیں. اس مسند کو سنبھالو، ایران قرآن کی فکر چھوڑو، وہاں اس جیسا ایک فکر والا اور پیدا کر کے بٹھا دو، جو آپ کر رہے ہیں وہی وہ کرے، کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مسیتیں تیار کرنا چاہتے ہیں، بابو کی سیٹیں تو ساری آپ نے پکڑی، مردار دنیا پر بھیجنے والے جائیں ادھر، ان کو بو اور تعفن اچھی لگتی ہے، جائیں، ہم کو تو مسیتیں چاہیے. مسیتیں کا مطلب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وارث کہ ادھر ہی پڑا رہے گا مسجد نبوی میں، صحابہ صفہ کے چبوترے میں. جب حضور آئیں گے تو ادھر آ جائے گا ورنہ ادھر ہی پڑا رہے گا. اور اس کا اول و آخر یہ ہے کہ میں کسی طرح علوم الدین کو حاصل کر لوں اور آگے پھیلاؤں. تو حضور سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے، مجھے یاد ہو جائے. حضور نے کہا چادر ادھر ڈال، پکڑ چادر، آج کرامت ظاہر ہوگی، معجزہ ظاہر ہوگا، انبیاء کا، کرامت صحابہ کا. اس دن کے بعد سے پھر میں حدیث شریف نہیں بھولا. تو بھوک بھی لگے تو ادھر ہی پڑے رہو، اللہ بھیجے گا کسی ابو بکر کو، کسی عبد الرحمن بن عوف کو، کسی عثمان بن عفان کو، خود بھیجے گا اللہ. تم اپنا مورچہ مت چھوڑو. اگر آپ ادھر ایک بچہ تیار کر دیتے ہیں جو آگے محراب میں کھڑا ہو کر صحیح قرآن پڑھتا ہے تو آپ نے سینکڑوں ان لوگوں کا دین بچا لیا جو اس بچے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیونکہ یہ بات یاد رکھنا، وسوسہ بھی آتا ہے کہ اتنے سارے مدرسے پہلے سے ہیں، اتنے سارے قاری حضرات پہلے سے ہیں، تو اور طلبہ کو کیوں حافظ بنائیں اور قاری حضرات کو کیوں تدریس کریں، کیوں ان کی تربیت کر کے ان کو ذرا زیادہ ماہر قاری بنائیں. انسان کو خیال آتا ہے یہ دنیا ختم ہونے تک کے بعد بھی، قیامت کی صبح تک بھی قرآن سننے کا شوق نہیں ختم ہوگا بنی آدم سے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، نہیں ختم ہوگا. آپ اچھا قرآن پڑھنے والے بنو، اچھا قرآن پڑھانے والے بناؤ، دین بچ گیا لوگوں کا. قرآن کی کسی بھی چیز کی طلب، اس کو سننے کی، پڑھنے کی، اس کو اچھا لکھا ہوا دیکھنے کی، اس کے اچھے مصحف کی، اس کے اچھے مدرسے کی نہیں ختم ہوگی. یہ کائنات بننے سے پہلے اس میں یہ بات ڈال دی گئی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح. امام اہل سنت استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے شاید یوں سمجھایا کہ ایک دیوار ہے، دیوار میں ایک طاق ہے، طاق میں ایک چراغ رکھا ہے، چراغ میں تیل ڈلتا ہے اور روشنی آتی ہے. انسان کا جسم میں ایک دیوار ہے، اس کے سینے میں ایک طاق ہے جس کا نام دل ہے. اس دل میں قرآن کا چراغ جلتا ہے، اس سے ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے. بغیر ترجمے کے صرف اچھا قرآن پڑھے کوئی، اس کی مانگ نہیں ختم ہوگی. اس دور میں بھی جس میں الحاد ہے، زندقہ ہے، جس کے اندر لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، فیمنزم ہے، سائنٹزم ہے، ہیومنزم ہے، انسانیت کے نام پر بھی ایک نیا مذہب بن چکا ہے جو خالص کفر ہے. اس فتنے کی دنیا میں بھی یہ جاہلیت سے بڑا فتنہ نہیں ہے جس میں 360 بت تھے، ابھی تو اس کے بت 60 ہوئے ہیں، 300 باقی ہیں. دوبارہ ہم لوگوں کی غفلت کے انتظار میں یا ابراہیمی کلاڑے کے انتظار میں. غفلت کوئی کرے گا وہ بھی ہمارا جرم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت لے کر نکلے گا وہ بھی ہم میں سے کوئی پیدا ہوگا. ہم نہیں ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. یہ اسکول کالج کو، غیر مسیحیوں کو یہ توفیق اللہ نے نہیں دینی. قرآن کی ناشکری کی سزا دینی ہے تو وہ بھی ہم ملاؤں کو، اور اگر اس نے نوازنا ہے پڑھ اور چڑھ وہ بھی ہم ہی کو. یہ بات یاد رکھنا، یہ علی گڑھ کے نصیب میں نہیں ہے. دونوں چیزیں، رب العزت کا دیدار کر، انبیاء کے قدموں میں بیٹھ، صحابہ کی جوتیوں میں بیٹھ اور موجیں کر چڑھ، یہ بھی ہم میں سے ہی ہوگا. اور اونچے منہ گرایا جائے گا وہ بھی مجھ جیسا ہوگا. یہ علی گڑھ کی قسمت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس کو خدا سزا اور انعام کسی اور بنیاد پر دے گا. اچھا قرآن صرف لفظوں میں پڑھنا، وہ اندھے ہیں جو کہتے ہیں. مجھے خود ملے تھے ایک ملحد کہ جی اب نماز میں ترجمہ کیوں نہیں پڑھ؟ میں کہا خدا وہ دن نہ لائے، خدا وہ دن نہ لائے، کیوں ترجمہ پڑھیں؟ رب العزت نے جس زبان کو پسند کیا اسی
اسی میں ایمان کے اثرات بھی رکھے، اسی میں معرفت کے اثرات بھی رکھے، اسی میں توحید و رسالت کے اثرات بھی رکھے، اسی میں فکر آخرت کے اثرات بھی رکھے، اسی میں قرآن کی شفاعت بھی رکھی، اسی میں حضور علیہ السلام نے عتبہ کو صرف قرآن سنایا، کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا چچا آپ کی بات پوری ہو گئی، پیشکشیں ختم ہو گئی، دولت، حکومت، رشتہ، شہرت، سرداری پوری ہو گئی باتیں؟ ہاں جی پوری ہو گئی۔ ہاں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ حامیم تو وہ سمجھتا بھی نہیں تھا، اور جس کو عربی آتی ہے وہ بھی نہیں سمجھتا تھا، تو کیوں پڑھا حضور نے؟ اس کے اندر کوئی راز ہے، اس کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا راز ہے، اس کے اندر اللہ کے عرش سے نور اترنے کا راز ہے، اس کے اندر ملا الاعلیٰ سے فیض اترنے کا راز پوشیدہ ہے۔ تم عربی کا ترجمہ کرتا ہے، حامیم کا تو ترجمہ بھی نہیں ہے، یہ کیوں پڑھا تھا حضور نے اس کو؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ بھتیجے یہ کیا پڑھتے ہو، سیدھی سی عربی کی بات کرو، یہ ساتھ معلق کے جو لٹکے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں مجھے حفظ ہیں، یہ کیا پڑھتا ہے تم حامیم؟ نہیں، ابو جہل نے گواہی دی کہ اس کا چہرہ بدل گیا، یہ کوئی اور گیا اور تھا آیا اور ہے۔ ہم مولوی لوگوں کی گواہی آج کل گلے میں اندر اتر گئی ہے۔ ایک نیوی کے بڑے افیسر میرے پاس آئے، کہا مجھے بڑا شوق ہے کہ بچے کو میں قرآن کا حافظ بناؤں، یہ کھائے گا کہاں سے؟ میں نے اس کو کہا کہ فاقے سے۔ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر یہ صحیح حافظ بنا، اس کو کوئی صحیح استاد ملا، تو وہ اس کو یہ سکھا دے گا کہ جب تم کو قرآن کی نعمت اللہ نے دے دی ہے، اب کسی چیز کی طرف اگر نظر کی نا تو سلب ہو جائے گی۔ یہ بادشاہوں کا کلام ہے، یہ آدمی کو بادشاہ بناتا ہے۔ تم ہم کو بابو گیری نوکی گیری سکھاتے ہو، بادشاہی فقر میں ہے، فقر فاقے میں ہے۔ میں نے کہا وہ اس کو یہ سکھائے گا کہ بھوکے رہنا، مسند نہیں چھوڑنی، محراب منبر نہیں چھوڑنا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، مسیتیا ہی بنے رہنا ہے، اس پر فخر نہیں چھوڑنا ہے، بھوکے رہنا۔ جس دن اس نے اس نصیحت کو پلے باندھا، اور یہ ضرور باندھے گا اگر یہ نسلی دیوبندی آئے، تو اس دن سے اس کے رزق کے دروازے کھل گئے، کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے۔ تم رکھو اپنے پاس، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق کبھی کسی سے دیتا ہے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی کو دھوکہ دیتے ہو کسی سے، تمہارا رزق ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ ہمارا رزق کہاں ہے؟ جو حلال کماتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھیں، فاقہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، رب العزت کی قسم جو بیٹھا ہوا ہے حلال کماتا ہے اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ ادھر آئے گا پہلے، وہ اپنے بچے کو کھلانے سے پہلے آپ کو کھلائے گا، آپ کے طالبوں کو کھلائے گا، ورنہ کل اس سے سلب ہو جائے گا۔ دو نمبری مت کرو نا، دوغلا پن نہیں کرو۔ حافظ بھی ہو گیا ہے، ادھر بھی نظر ادھر بھی نظر، وہ میرے گھر میں نہیں ہے اور وہ چیز کب آئے گی؟ نا نا نا، مزے کرنے نا، مزے امیری میں بادشاہی کی نہیں ہے، مزے فقیری میں بادشاہی کے ہیں۔ یہ دنیا والی بھی کہتے ہیں کہ جس کا دل غنی ہے تو وہ فٹ پاتھ پر ٹھیلا لگا کر بھی بادشاہ ہے، اور جس کا دل غنی نہیں ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا چیئرمین ہو کر بھی بھکاری ہے۔ تو ہمارا سبق آج فتنے کے دور میں یہ ہونا چاہیے کہ میں مسیتیا ہوں، میرا باپ بھی مسیتیا تھا، اور میرے دادا جان اور اوپر کی نسل بھی مسیتیے تھے، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے، اور میں بھی اس پر فخر کرتا ہوں، اور میری اولاد کو بھی میں نے مسیتیا بنایا ہے، اور ان کو وصیت کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی مسیتیا بنانا۔ تو آپ کی پہلا سبق یہی ہے، آخری بھی یہی ہے کہ اپنے شاگردوں کو بولو کہ اب آ گئے ہو نا اس حفظ کی دنیا میں، اس رحمت کی دنیا میں، اس برکتوں کی برسات میں، یہ اس غیبی روحانی نورانی دنیا میں آ گئے ہو نا، اب ساری عمر قرآن سے چمٹے رہو، یہی تمہاری دنیا بھی بنائے گا، یہی تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس، لیکن کچھ نہ ہونے کا جب غم نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہو گیا نا۔ جیسے یہودیوں کے پاس سب کچھ ہے، عزت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور چاٹو، اور کال کے ملو، اور انبیاء کی بے ادبی کرو، اللہ کی کتاب کی بے ادبی کرو، اور ذلت کماؤ۔ فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر تو ہے ہی نہیں، اب وہ عزت ہے۔ کون بادشاہ ہوا، کون کامیاب ہوا؟ وہی حال ادھر ہی ہے۔ ہمارے کسی رشتے دار نے دنیا پڑھی اور دنیا کمائی، خاص کر یہ کشمیری بات باہر بہت جاتے رہتے۔ میرپور کا مطلب انگلینڈ، اور آدھے انگلینڈ کا مطلب میرپور۔ میاں منشا کی میں اس لیے بہت عزت کرتا تھا کہ ایک اور میرپوری پیر صاحب تھے نا، وہ آتے تھے، وہ بڑا غصب کا بیان کرتے ہیں، لیکن وہ میرپوری کیا کرتے ہیں، 0 میٹر گاڑی اٹھا کے اس کو دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں برے صغیر میں ایک فرقے کے سربراہ ہیں جن کا شامیہ پر تھوڑا سا کام ہے، تھوڑا سا، اور ایک اور مفتی ادھر پاگل پھرتا ہے دیوبندی، اس کے شامیہ پر 4 کتابیں ہیں۔
2 अभी दमिश्क से छप रही हैं। उसको लोग फिरके का सरबराह मानते हैं यार, उसके मजार पर इतनी आमदनी आती है कि जहन्नम के गड़े भी नहीं भरते उससे। ठीक है भाई, और इसके पास आज है तो कल नहीं है, लेकिन मसला ये कि उसको कल न होने की परवाह नहीं है। आपके पास है, जिसने बाहर गया बहुत दुनिया कमा ली, उसकी हवस खत्म नहीं होगी। जितनी उसने नहीं कमाई वो ज्यादा है, वो हामान कारून से भी ज्यादा है, वो नहीं कमा सकते थे पूरी। लेकिन आपने अगर बच्चे को ये सिखा दिया कि बस कुरान से ताल्लुक हो गया ना, छोड़ना नहीं अब सारी उम्र, अब तुम्हारी दुनिया की इज्जत भी इसी में है, आखिरत की कामयाबी भी इसी में है, कब्र भी इसी में, हशर भी इसी में, मीजान भी इसी में, हौज़ कौसर भी इसी में, नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत भी इसी में, रब्बुल इज्जत का दीदार भी इसी में है। अब तेरे लिए अब और पैमाना नहीं बनेगा, तू इसी में है, इसी से चिमटा रहे। और याद रख, ये चीज तेरे पास है तो तुझे अल्लाह देगा, कल्ब का गिना देगा, दुनिया का उससे दुगना दे सकता है, लेकिन इसलिए नहीं देता कि फिर ये कमजोर ईमान वालों का इम्तिहान खराब हो जाता है। तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन न होने का गम नहीं होगा, और जितना होगा वो दुनिया की बेमिसाल अनमोल नेमत है। इससे बड़ी नेमत होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पहली और आखिरी वही में वही देता। ये क्यों कहता कि यही पढ़ और पढ़ता रहे। ये सबक पहला भी है मेरे भाई, आखिरी भी, कि हमारा कुरान से ताल्लुक हो गया, ये दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। तकरीबन आधी हमने गुजार दी, आपकी उम्र वालों ने आधी गुजार दी, आधी रहती है। मैंने और मौलाना ने 2 सुलुस गुजार दिया, मेरा ख्याल है 80% गुजार दिया है, सिर्फ 20% रहता है, खत्म होने वाली है। और अनकरीब हिसाब के खाते खुलने वाले हैं, किसी भी वक्त खुल सकते हैं। वो दाएं हाथ वाला भी है, बाएं हाथ वाला भी है। ये हम पर अब रह गया है कि इस दुनिया में, मुआशरे में हर आदमी का अपना काम है। जब अल्लाह ने हमको कुरान की नेमत दी तो अब हमारा काम ये है कि ये इसको संभाले, मसनद कुरान को संभाले, इसकी साथ खराब न होने दें, और जो भी इससे जुड़ता चला जाए उसको भी यही बात अंदर उतार दें कि अब उम्र भर कुरान से चिमटे रहना। बचत भी इसमें है और नेमतें भी इसी में है। वक़्फ़ कुरान पढ़कर दुनियादारी कमाएगा तो इल्म बराबर तनजनी मारे बवाद, ये कब्र का सांप होगा, याद रखना। ज्यादा फजीलतें मत याद करके फिरना, उसका मुस्तहिक भी है या नहीं हम। बकिया जो दुनिया खर्च करती है मदारिस पर, उसको भी अल्लाह अच्छी नियत देगा, उसको भी अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। लेकिन हम लोगों ने अगर इधर ये मोर्चा संभाल लिया, बस हमारी कामयाबी के लिए बहुत है। दुनिया तो थोड़ी सी रहती है ना, आंख बंद करते ही कब्र की तन्हाई का कभी तस्वुर करें जरा, उसमें हबस भी होगा, गर्मी भी, अंधेरा भी, वहशत भी, अलमनाक और दर्दनाक हो भी। उसमें अगर हमने बच्चे को बिस्मिल्लाह अच्छी तरह पढ़ाई थी, सूरह फातिहा अच्छी तरह पढ़ा दी थी, बस काम हो गया, हमारा काम हो गया। कब्र की जिंदगी बहुत लंबी है, हशर की बहुत इबरतनाक है, आजमाइश वाली है, और उसके बाद वाली तो हमेशा हमेशा की है। वो इस थोड़ी सी बची हुई जिंदगी में हम अपना सब कुछ बना सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, जो कर रहे थे इसको अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा। दुनिया में भी फैज फैलेगा, आखिरत में भी अल्लाह पाक कुरान की शफाअत, साहिब कुरान की शफाअत नसीब करेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।